زندگیوں کے اسلوب ہی یہ ہے کہ اپنی زندگیاں اس انداز میں گزارتے ہیں کہ اپنے دل کی لو اپنے رب سے جوڑے رکھتے ہیں۔ اور پھر ان اللہ والوں کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، انا نہیں ہوتی، آکڑ نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے گا، اگر تصوف کو پانا ہو، اگر کسی اللہ کے ولی کا قرب پانا ہو، اگر کسی رب کے برگزیدہ بندے کے قریب ہونا ہو، تو دل سے انانیت کو نکال دیں، تکبر کو نکال دیں، وڈیائی کو نکال دیں، اس دل میں صرف حب محمد اور حب خدا کو ڈال دیں، دیکھیے گا پھر اللہ کے ولی کا قرب ملے گا۔ وگرنہ اگر مقصود کچھ اور ہو، اللہ کے ولیوں کا قرب مقصود نہ ہونا، مقصود کچھ اور ہو، تو پھر اللہ کے ولیوں کا قرب نہیں ملتا، ساری زندگی جھنجھٹوں میں، لڑائیوں جھگڑوں میں گزر جاتی ہے، پلے کچھ نہیں پڑتا۔ وہ خالی بھانڈا لے کے جیسے پہلے جاتے ہیں، اسی طرح خالی بھانڈا پھر واپس لوٹ آتا ہے، ساری زندگیاں دھکے کھاتے رہتے ہیں، لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا۔ پلے اسی وقت پڑتا ہے جب یہ برتن، یہ بھانڈا اندر سے صاف ہو، اور اس برتن کے اندر مقصود یہ ہو کہ رب کے محبوب کی رضا آ جائے، رب کی رضا آ جائے، تو پھر اللہ والوں کی نظر بڑی کامل نظر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی وہ دیکھ لیتے ہیں کس کا دل صاف ہے، کس کا برتن صاف ہے، مانجا ہوا ہے، ستھرا ہے، دھویا ہوا ہے، پھر اسی کی جانب ہی ان کی نظر عنایت ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ والوں کی صفت کیا ہے، سب سے بڑی خوبی کیا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، وہ صابرین ہوتے ہیں، شاکرین ہوتے ہیں، اور اللہ کی ہر رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ وہ یہ انداز نہیں اپناتے کہ لوگوں نے مجھے بات کہہ دی۔ اب تو مسئلہ یہاں تک ہے، کوئی شخص لا علمی کی بنیاد پہ کسی ولی کو، کسی پیر کے وہ پشت کر کے گزر جائے تو اس پہ کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ بھائی وہ اسے نہیں علم تھا، وہ جانتا نہیں تھا ادب کے تقاضوں کو۔ اب اس کے ساتھ جو مریدین ہوتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں، متوسلین ہوتے ہیں، بغض و عناد رکھتے ہیں، اس کو جاہل گردانتے ہیں۔ علل اعلان مجلسوں میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے۔ نانا بابا، ہر کوئی بندہ ادب سیکھ کے نہیں آتا، صحبت ولی میں بیٹھ کے ادب ملتے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے بندوں کو سارا کچھ دستیاب ہوا کرتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی تو صابر ہوتے ہیں، وہ تو کوئی زیادتی بھی کر جائے، ظلم بھی کر جائے تو وہ اسے برداشت کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں 7 مرتبہ آپ کے مخالفین نے آپ کو اتنا مارا کہ اپنی جانب سے وہ مار کے چھوڑ گئے تھے، لیکن یاد رکھیں جسے رب بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ میرے رب نے بچایا، لیکن داتا گنج بخش علی حجویری نے کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہا مولا ان ساروں کو تباہ کر دے، ان کا نام و نشان ہی برباد کر دے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ طائف کی وادیوں میں میرے حضور کو لوگوں نے لہو لہان کر دیا تھا، پتھر مارے تھے، اور میرے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا تھا۔ میرے حضور نے ان کے خلاف دعا نہیں کی تھی، حالانکہ فرشتے آئے تھے، آپ دعا کر دیں ان کے خلاف، انہیں تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن حضور نے کہا تھا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت نہیں بن کے آیا۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری نے کسی کے خلاف دعا نہیں کی۔ آپ کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ گرمی کا سخت موسم تھا، اپنے سر کے بال سارے اتروا دیے، اور آپ کے سر پہ کوئی بال نہ تھا، تو آپ ایک سفر کے لیے نکلے، تو دوران سفر ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب کشتی میں بیٹھے تھے تو ہوا بہت تیز چلنے لگی۔ جب تیز ہوا چلی تو آپ نے اپنے سر پہ جو دستار تھی، جو کپڑا تھا، اتار لیا اڑنے کے خدشے سے۔ جب اتارا تو اب سر ننگا تھا، سر پہ بال نہ تھے۔ کشتی میں کثیر لوگ بیٹھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آگے آئے تو انہوں نے آ کے آپ کے سر پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ کوئی بچہ اٹھتا اور آپ کے سر پہ زور سے تھپڑ مارتا اور چلا جاتا۔ اس کے والدین کشتی والے ہنستے لگے، بلند آواز سے کہکا لگاتے، لیکن آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، سر بجابے مراقبہ گفتم شدہ۔ یہ جو سر جھکے ہوتے ہیں نا، ان جھکے ہوئے سروں کے اندر جو راز کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ رب جانے اور یا یہ جانے، پھر اور کوئی نہیں جانتا ہوتا اندر کی باتیں کیا ہیں اور اندر کے معاملے کیا چل رہے ہوتے ہیں۔ آواز آتی ہے اے علی حجویری اگر تو کہے
تو اس کشتی کو الٹا کے برباد کر دوں اور اس کشتی میں بسنے والوں کا کسی کا نام و نشان بھی باقی نہ رکھے۔ اگر تو کہیں تو اسے الٹا دوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ گردن جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، آواز کو سنتے ہیں، سننے کے بعد چہرہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے عرض کرتے ہیں مولا اگر تو نے پھیرنا ہی ہے، الٹانا ہی ہے تو ان لوگوں کے دل کیوں نہیں الٹا دیتا، ان کے دلوں کو ذرا الٹانا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ان میں سے جتنے لوگ تھے ساروں کو اللہ نے مقام ولایت پہ فائز فرمایا، وہ سارے ولی بن کے گزرے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بد دعائیں نہیں دیتے بلکہ لوگوں کے دلوں کی کیفیتوں کو پھیرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب کسی مرید سے پوچھ لیا جائے نا کہ اپنے پیر کے متعلق کوئی چند باتیں کرو تو وہ سب سے پہلے یہ بات سناتا ہے فلاں بندے کو فلاں بندے نے برباد کر دیا تھا، ہمارے پیر صاحب کی بے ادبی کی ہے تو پیر صاحب نے ان کے خلاف دعا کی ہے، اس کی تو گھرانہ ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ یار اللہ کے ولی لوگوں کے گھر برباد کرنے آئے؟ اللہ کے ولی تو لوگوں کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، وہ برباد نہیں کیا کرتے۔ زیادتیاں کرنے والے زیادتی بھی کر جائیں وہ آگے سے پھر بھی لہجہ یہ رکھتے ہیں کہ جا تجھ پہ اللہ کرم کرے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ وہ تو دعائیں دیتے ہیں، کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے۔